بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزندان توحید میں نہ صرف بھائی چارہ قائم فرمایا بلکہ ان کو مساوات کا ایسا درس دیا کہ آقا اور خادم کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ تمام انسان درجہ رتبہ اور مال اسباب کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں۔ اس کا مطلب معاشرتی طور پر انسان کی حیثیت سے بھی اور مسلمانوں کی حیثیت سے بھی اپنے سے کم درجے کے انسان کو حقیر نہ سمجھنا اور ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ یہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساوات پسندی کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں سواریوں کی بہت قلت تھی۔ تین آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا تھا۔ اس پر مجاہدین باری باری چڑھتے اترتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالار لشکر کی حیثیت سے الگ اونٹ پر سوار ہونا پسند نہ فرمایا بلکہ عام مجاہدین کی طرح دو اور مجاہدوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ وہ دونوں اپنی باری پیش کرتے اور التماس کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ سوار رہیں، ہم آپ کے بدلے میں پیادہ چلیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر ان کی درخواست منظور نہ کرتے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ پیدل چل سکتے ہو اور نہ میں ثواب آخرت کا تم سے کم محتاج ہوں۔ ایک دفعہ اثناء سفر میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور آپ کی سواری کھینچ رہے تھے، یعنی اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہے تھے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری بٹھا دی اور اس سے اتر کر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عقبہ، اب تم سوار ہو لو۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں اور آپ کی سواری پر سوار ہونے کی جسارت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کو حکم دیا کہ میری سواری پر بیٹھ جاؤ، تم بھی انسان ہو، تھک گئے ہوگے۔ انہوں نے پھر معذرت کی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصرار بڑھا تو الامر فوق الادب کے خیال سے بیٹھ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کھینچنے لگے۔ ہجرت کے بعد مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر برابر کام کیا، یعنی گارہ، اینٹیں وغیرہ ڈھوتے رہے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی تھے اور کاشانہ نبوی کی دربانی کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ تبوک پہنچ کر یا اثناء سفر میں اچانک بیمار ہو گئے اور اس سرائے فانی سے کوچ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر رات کی تاریکی میں مشعل جلا کر ان کی قبر کھودی۔ پھر عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اپنے دست مبارک سے قبر میں اتاری۔ غزوہ بدر کے اسیروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اس وقت تک اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا اور مجبوراً لشکر کفار کے ساتھ آئے تھے۔ ذی استطاعت قیدیوں کے لیے اپنی رہائی کے لیے فدیہ دینا لازم قرار دیا گیا۔ بعض انصاری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو ہم عباس کو زر فدیہ لیے بغیر رہا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، 1 درہم بھی معاف نہ کرو، یعنی میرے چچا ہونے کی وجہ سے
ان سے امتیازی سلوک نہ کرو، جس طرح دوسرے ذی استطاعت قیدیوں سے فدیہ لیا گیا ہے ان سے بھی لو کہ وہ بھی ذی استطاعت ہیں۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزند کی وفات کی وجہ سے جو صدمہ پہنچا ہے، سورج پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ کوئی جاہ پسند شخصیت ہوتی تو وہ لوگوں پر اپنے دبدبہ اور رتبہ عالی کا سکہ بٹھانے کے لیے اس واقعے کو استعمال کر سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، صلاۃ خسوف پڑھی اور خطبہ دیا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا۔ وہاں صحابہ کرام نے ایک بکری ذبح کی، پھر دوسرے کام آپس میں اس طرح تقسیم کیے کہ ایک نے کہا کھال میں اتاروں گا، دوسرے نے کہا گوشت میں بناؤں گا، تیسرے نے کہا میں پکاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں زحمت فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے کو تم سے ممتاز کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو کر بیٹھے۔ یہ فرما کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائے۔ زمانہ جاہلیت میں زیر دستوں یعنی غلاموں، خادموں اور نوکروں کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام لیا جاتا تھا۔ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی کرتے تو ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ زیر دستوں کے آقا جو کچھ کھاتے اور پہنتے تھے، زیر دست ایسی اشیاء خورد و نوش اور پوشش کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر دستوں کو آقاؤں کے برابر لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو خود کھاتے ہو اپنے خادموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، ان سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اگر ایسا کام لینا ضروری ہو تو خود ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ جن خادموں سے کھانا پکانے کا کام لو ان کو کھانے کا کچھ حصہ لازماً دو۔ خادموں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ان کو زد و کوب کرنا سخت گناہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنی عاقبت برباد کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کا غرور نسب اس طرح مٹایا کہ اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور اپنی بنت زبا بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایک غریب الوطن صحابی حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم سب غلام رہ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اتنا بلند مقام اور رتبہ دیا کہ رؤسائے قریش جو شرف ایمان سے بہرور ہو چکے تھے ان اصحاب پرش کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح حب النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ مختصر یہ کہ بارگاہ رسالت میں امیر غریب، صغیر کبیر، آقا و خادم سب برابر تھے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل تھی تو وہ صرف تقوی کی بنا پر تھی۔
خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ بعض اوقات باہر سے آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟